آپ سب پر سلام تھی، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ پچھلے ایک دو دن سے ایک خبر ہے جو مختلف ویلاگس میں یا مختلف گروپس کے اندر شیئر ہوتی رہی، اسے سوشل میڈیا کی زینت بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ خبر یہ تھی کہ ایرانی صدر نے جا کے عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کی ہے۔ اس کے اوپر میں نے تبصرہ اس لیے نہیں کیا کہ اس کے اندر صداقت دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس کے اوپر تبصرہ کرنے والوں نے بہت سے تبصرے کیے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی، انہوں نے کوئی سائن دیا تو اس وجہ سے کوئی یہ جو رفٹ ہے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، انریسٹ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ آج اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ ایک حلقے کی طرف سے ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا گیا جو ارنا نیوز ایجنسی کا اسکرین شاٹ ہے۔ ارنا سرکاری نیوز ایجنسی ہے ایران کی، اس کے ٹویٹر کا ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا گیا۔ حالانکہ یہ اسکرین شاٹ بھی فیک ہے، فیبریکیٹڈ ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ اس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے کہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ صدر نے جا کے ملاقات کی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان سے۔ عمران خان کی ہم توقیر کرتے ہیں، لیکن یہ صدر کے پروٹوکول میں نہیں ہے کہ وہ جیل میں بیٹھے کسی لیڈر کے ساتھ ملاقات کرے۔ تو اس کو توجیہاً یہ بیان کیا گیا کہ ایران نے سرکاری سطح پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم مجرموں کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے۔ نہ تو اس میں مجرم کا لفظ استعمال کیا گیا، اس میں لفظ یہ استعمال کیا گیا ہے کہ جیل کے لیڈر کے ساتھ ہم ملاقات کرنا اس کے پروٹوکول میں نہیں ہے، صدر کے پروٹوکول میں۔ دوسری طرف یہ جو خبر بھی ہے، آپ ارنا نیوز ایجنسی جس کا @ارنا انگلش ہے، آپ جا کے سرچ کر لیں، آپ کو ٹویٹر کے اوپر مل جائے گا، تو آپ پچھلے 2 دن کی اس کی ٹویٹس دیکھیں۔ 2 دن کی ٹویٹس کے اندر بھی یہ موجود نہیں ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایرانی صدر نے ملاقات کی سابق وزیر اعظم سے، اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر توجیہ بھی بیان کی ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر توجیہ بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کیا کریں، اس میں کوئی صداقت ہو نہیں سکتی۔ دوسری طرف اگر بات چیت کریں بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے، عدالت نے مختصر سماعت آج کی ہے، جس کے بعد بشرا بی بی کا طبی معائنہ جو ہے اسلام آباد کی نجی لیب سے کرانے کی ہدایت کی گئی اور آئندہ سماعت تک معائنہ کرا کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ معائنے کے بعد ڈاکٹرز کی ٹیم نے بشرا بی بی کو کھانے پینے اور لائف سٹائل میں تبدیلیاں تجویز کی ہیں، اور پمز کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کی ٹیم نے بشرا بی بی کے معدے کی جائزے کی بھی تجویز دی ہے۔ اچھا، یہ ڈاکٹری معاملہ ہے، اور ڈاکٹری معاملے میں عدالت میں جمع کروائی گئی رپورٹ کے اندر بھی کچھ ایسے شواہد پیش نہیں کیے گئے جو ہمارے کچھ صحافیوں کی جانب سے کیے گئے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ توجیہ بیان کی کہ وہ 10 روپے والے جو کرکرے ہیں اس کے کوئی 10-15 پیکٹ وہ کھا گئی ہیں اور بہت زیادہ اچار انہوں نے کھایا۔ چند ہفتے پہلے خان صاحب نے اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شب معراج کو ان کے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے 3 قطرے ملا کے دیے گئے تھے۔ اب اس کے اوپر ان کے یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، لیکن کل کو بڑے پیمانے کے اوپر خبریں یہ پھیلائی گئیں کہ انہوں نے کرکرے کھائے اور کرکرے بہت زیادہ کھا لیے، جس کی وجہ سے ان کے معدے کے اندر سوزش ہوئی۔ اچار بہت زیادہ انہیں کھانے کا شوق ہے، انہوں نے اچار کھایا ہوا ہے۔ اب یہ ایک ایسی رپورٹ ہے جو ڈاکٹرز نے عدالت کے اندر جمع نہیں کروائی، لیکن وہ رپورٹ صحافیوں کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، وہ بتا رہے ہیں عوام کو، اور صحافی وہ جن کے اوپر بائسنس کا ایک پورا ٹیگ لگا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کرکرے کھانے سے معدے کے اندر سوزش ہوئی ہے، اور اینڈوسکوپی کے دوران وہ جو تصاویر منظر عام پہ آئی ہیں یہ کرکرے کی وجہ سے ہوئی ہیں، اچار کی وجہ سے سوزش ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ اپنی ٹویٹس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ رونا پیٹنا نہ کریں، آپ حکومت کا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ پروسیکیوشن کا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو آپ اپنے کھانے کے اوپر توجہ دیں، یہ کرکرے کھانا چھوڑ دیں، آپ بہتر لائف سٹائل کے اوپر جائیں۔ اب حیرت زدہ بات یہ ہے کہ عدالت کے اندر آج جو رپورٹس جمع کروائی گئی ہیں اس کے اندر یہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ کرکرے کھاتی رہی ہیں یا اچار زیادہ کھایا ہوا ہے۔ تو اگر وہ یہی رپورٹ ابتدائی طور پہ جمع کروائی گئی ہوتی تو عدالت دوسری رپورٹ کا کہتی نا۔ عدالت نے پھر سے رپورٹ کی بات کی اور انہوں نے لائف سٹائل بہتر کرنے کی بات کی۔ اب اس دوران کیا منظرنامہ سامنے آتا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے جو پہلے نام شیر افضل خان مروت کا تھا اسے تبدیل کر کے صاحبزادہ حامد رضا کا نام فائنل کر دیا۔ منگل کو کل کے دن سابق وزیر اعظم نے شیر افضل خان مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ نامزد کرنے کے حوالے سے پارٹی تحفظات جو ان تک پہنچائے گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے اتحادی جماعت سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا، انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر نامزد کرنے کی منظوری دی۔ اب اس پہ لوگ بہت ساری یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تحفظات شیر افضل خان مروت کے اوپر یہ تھے، پارٹی کے اندر انتشار ہے، پارٹی کے اندر رفٹ ہے، جس کی وجہ سے شیر افضل خان مروت کا نام سائیڈ پہ کیا گیا۔ لیکن اس کی توجیہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے خصوصاً پنجاب کی قیادت کی جانب سے یہ تحفظات سامنے آئے جو رپورٹ کیے گئے ہیں کہ اپوزیشن کے تمام عہدیدار خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ارکان کو دیے گئے، جبکہ پارٹی میں بھی چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کا عہدہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ارکان کو دیا گیا۔
पंजाब से ताल्लुक रखने वाले बाज़ अरकान का मौक़िफ़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के लिए एक शेल्टर पहले से मौजूद है। इसलिए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो ओहदा है वो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले किसी भी MNA को आप दे दें। ज़रूरी नहीं है कि किसी खास का नाम उस पर मुख्तस किया जाए, आप किसी को भी दे दें। इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो शख्सियाती तौर पे नहीं थे, वो पार्टी के तौर पे नहीं थे, वो उनकी पॉलिसी के तौर पे नहीं थे, उनके बयानात के तौर पे नहीं थे। तहफ़्फ़ुज़ात जो उन्होंने पंजाब से लेके किए हैं। लेकिन इसके बीच भी एक बड़ी वजह है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह का ओहदा जो होता है वो वफाकी वजीर के ओहदे के बराबर होता है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट के अपोजिशन लीडर का ओहदा भी खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान के हिस्से में आया था, तो जिसके बाद पार्टी में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा जो था वो पंजाब को दिए जाने पर इसरार किया जाता रहा, जिसके बाद फैसला ये हुआ है कि पंजाब में PTI को फिर भी ना दिया जाए, वो दे दिया जाए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह को, जिन्होंने एक शेल्टर अपना मुहैया किया और उन्हीं के तहत शेल्टर दूसरे लोगों को मुहैया किया जाए। बुनियादी तौर पे बात ये थी कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल खान मरवत का नाम सामने आया तो हुकूमती बेंचेस में कुछ हलचल मची, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाले मामलात जो हैं वो कुछ पेचीदा से होते हैं, जिसमें हुकूमती मेंबरान भी शामिल होते हैं। ये ओहदा जो है ये अमूमन अपोजिशन लीडर के पास ही ओहदा होता है, क्योंकि माजी में आपको याद होगा कि जब थे अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त की बातें हुई जब ओहदा किसी और को देने की बात हुई तो इन्होंने ये क्लेम किया कि ये ओहदा अपोजिशन लीडर के पास होता है, ये माजी की रिवायत रही है, तो आपको ये ओहदा दिया जाना चाहिए। जब इन्होंने शेर अफजल खान मरवत का नाम दिया तो शेर अफजल खान मरवत अपोजिशन लीडर नहीं है, इन्होंने रिवायत कुछ तब्दील करके शेर अफजल खान मरवत को किया, तो अपोजिशन बेंचेस में तो इस हवाले से इतनी पेचीदगी नहीं पाई गई, ना इतनी तजब्जुब की लहर पाई गई। वो तजब्जुब की लहर हुकूमती बेंचेस में पाई गई और उन्होंने दीगर नामों के ऊपर सोच विचार करना शुरू कर दिया। तो अपोजिशन बेंचेस ने सोचा कि जहां पे इतना कुछ इन्होंने कर लिया हुआ है, बगैर कॉरम पूरा किए इतने इलेक्शन करवा लिए, हो सकता है इस नाम के ऊपर फड्डा डाल के कोई ना कोई केसेस निकाल के ये इसे भी जाने दें। तो इस वजह से बुनियादी तौर पे ये बात हुई है कि ये तब्दील करके ये हामिद रजा साहब का नाम दे दिया जाए। हामिद रजा साहब के ऊपर कोई एलिगेशन भी नहीं है, तो इसलिए वहां पे मंजूर हो जाएगा। अच्छा, अब अगली बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, जो चीनी एयरलाइन की परवाज से रवाना हुए हैं चाइना। उनका दौरा जो है वो सरकारी नौयत का नहीं है, लेकिन जो खबरें रिपोर्ट करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि मंगल की शाम ये दौरा जो है वो मुल्क और उसके अवाम के लिए इंतहाई नतीजा खेज साबित होगा, क्योंकि इसके नतीजे में लाहौर में नवाज शरीफ जो है वो IT सिटी का क़याम अमल में लाना चाहते हैं। अब ये उन सहाफ़ियों की ज़बानी खबरें पहुंची हैं जिनकी बातों के ऊपर तस्दीक की जा सकती है कि वो नून लीग का बयानिया सही से बता रहे होंगे। ये बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो सूबे के तमाम बड़े शहरों में इसी तरह के मंसूबे शुरू कर रहे हैं। कई चीनी कंपनीज ने नवाज शरीफ IT सिटी में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है, जिसके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि ये 1 साल के अंदर कायम हो जाएगी। नवाज शरीफ चीन की हुक्मरान जमात के रहनुमाओं और बड़े कारोबारी घरानों से अपने रवाबित बहाल करेंगे। अच्छा, इसमें इसे निजी दौरा कहा गया। वो सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये भी रिपोर्ट कर गए कि इस तरह के मंसूबे जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में मरीम नवाज साहिबा भी शुरू कर रही हैं। अब मरीम नवाज साहिबा जो शुरू कर रही हैं वो सरकारी सतह पे होंगे, ये दौरा निजी सतह का है, तो ये निजी प्रोजेक्ट के लिए वहां पे गए। अब निजी प्रोजेक्ट जिस तरीके से आपको अगर मालूम हो तो मरीम नवाज साहिबा का ये एम है कि अरफा करीम टावर की तरह एक और टावर बनाया जाएगा। अब जो और टावर बनाया जाएगा और उनका भी वहां पे जाके बात करना IT कंपनी में है। अब वो टावर जो बनाया जाना है वो सरकारी सतह पे बनाया जाना है। ये जो इनका दौरा है ये निजी दौरा है, और निजी दौरे में वो निजी मसरूफियात के बायस निजी कारोबार के ऊपर बात करेंगे। तो मरियम नवाज साहिबा सरकारी तौर पे जो चीजें लॉन्च कर रही हैं उसमें नवाज शरीफ साहब निजी तौर पे जाके वहां पे डील को डन करेंगे, तो उसमें कितनी परतें और खुलेंगी उसके लिए वक्त का इंतजार कर लेता है। एक और अहम खबर यह है कि जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है, उसी तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी इलेक्शन के मामले पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। और चीफ जस्टिस के नाम लिखे गए खत में यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई है, इस बार डिब्बों में जाली वोट डाले गए हैं और ज़िमनी इलेक्शन में वोट को इज्जत दो का नारा दफन कर दिया गया। ये एक प्री प्लानिंग के तहत खत लिखे जा रहे हैं चीफ जस्टिस को कि ये खत लिखे जाएंगे और इन खतों के ऊपर चीफ जस्टिस जो है वो आज खुद नोटिस लेते हुए इसकी समाअत का ऐलान करें, और अगर वो नहीं करते तो फिर ये एक नैरेटिव के तौर पे बनाएंगे। अब ये किस हद तक हरबा कामयाब होगा। यास्मीन राशिद ने खत में मजीद ये कहा है कि 8 फरवरी को उन्हें अंदाजा नहीं था कि लोग इमरान खान को वोट देने के लिए लाखों की तादाद में निकलेंगे। इतने जुल्म के बावजूद लोग निकले और तहरीक इंसाफ को कामयाब कराया। अब यही क्लेम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी करती है ज़िमनी इंतखाबात को लेकर। वो कहते हैं देखें जी ये रिजल्ट जो निकला है
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8 فروری میں ہمیں ہروایا گیا, ہماری نشستیں زیادہ بنتی تھیں. یاسمین راشد صاحبہ اس کے اندر یہ لکھتی ہیں کہ نون لیگ کو مجبوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ فارم 47 کا سہارا لے کر حکومت بنانا پڑی, اور کوئی شرم کوئی حیا کرو, عوام کے ساتھ کتنا ظلم کریں گے. الیکشن کمیشن باندی بنا ہوا ہے, نہ پاکستان میں کوئی عزت رہی ہے نہ بیرون ملک میں رہی. الیکشن کمیشن کو لے کے آج عدالت کے اندر بھی, ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ بات چیت ہوئی ہے کہ جس میں الیکشن کمیشن کے بارے میں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ کیسز جن کے اندر اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے, اسے خود اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. بصورت دیگر اگر ہم حکم نامہ جاری کریں گے تو الیکشن کمیشن کو اس کا پابند ہونا پڑے گا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن شفافیت کو مکمل بنانے میں ناکام رہا ہے. یہ ہائی کورٹ کے آج کے ریمارکس ہیں. تو اسی دوران یہ مختلف خطوط اگر چیف جسٹس کو لکھے جاتے ہیں تو اس پہ آنے والے دنوں میں کیا عمل درآمد ہوگا اور اس کا منظرنامہ کیا ہوگا. لیکن حکومت ان دنوں میں بہت خوش ہے کہ جب اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے, جب مختلف معاہدے ہو رہے ہیں, لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر حکومت کچھ پریشر میں بھی ہے. اس کو لے کے حکومت آنے والے دنوں میں اقدامات کیا کرے گی اور ایگزیکیوشن ان معاہدوں کی کس حد تک کر پائے گی, وہ ایک گیم چینجر وقت ثابت ہوگا حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی. اسی وقت کا انتظار ہے. مجھے دیجیے اجازت, لانے کے بعد.